المتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدا الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته غير العابدين بعباداته باقرا بعلم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله قادما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء عاضيا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى الله بأنك وصلي عليه. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو کرم سب پر ہے کوئی ہو سیاح شیخ مغل پٹھان ٹھاکر بابر یادو دبیا کوئی ہو عورت مرد بیٹی بیٹا بچہ بڈھی بڈھا کوئی ہو کالا گورا نیلا پیلا کوئی ہو کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو. وہ اللہ کا دیکھو قرآن نے نام ہی نہیں لیا بس اشارہ کیا. قرآن نے ضروری نہیں سمجھا کہ نام لیا جائے. قرآن جانتا ہے کہ مومن اشارہ سمجھتا ہے. وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. وما ہوا علی الغیب ہوا وہ اشارہ کافی تھا ایمان والوں کے لیے. سب ایمان والے ہیں تو بحث بھی ضروری ہے.
وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. دیکھو بھائی، اس پہ جھگڑا ہو سکتا ہے کہ وہ کون ہے. اس تلاش میں، تجسس میں جو کیوریسٹی ہمارے اندر ہے، ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ ہو از وہ، اس میں بات ہو سکتی ہے کہ وہ کون. لیکن وہ جو بھی ہے غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں. وما ہوا علی الغیب بعزیز، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو ہے کوالٹی ہے کہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو ہاں بھائیو، ایک تفسیر قرآن پاک کی یہ ہے، اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے، جو اشارہ ہے، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. اس سے مراد ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات کی طرف اشارہ ہے. وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. اور وہ کا مطلب نبی، تو ترجمہ ہوا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اس تفسیر کی طرف اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت عاشق رسول محب سادات فدائے غوث اعظم اہل سنت کی شان حقانیت کی پہچان احمد رضا خان سنیت کی پہچان، سنیوں کی جان، اللہ ان پر مہربان، نام احمد رضا خان، لکھ گئے کنز الایمان. ان کے کنز الایمان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اسی تفسیر کو لیا ہے کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. امام اہل سنت اسی طرح گئے ہیں. سید المتکلمین، امام المحدثین، مخدوم الملت سید محمد محدث اعظم ہند کی چوچوی اپنے ترجمہ قرآن مالک القرآن میں اسی طرف گئے ہیں کہ بہت مراد نبی کی ذات ہے. راضی وقت غزالی دورہ شیخ الحدیث والتبدیل علامہ سید احمد طیب کاظمی اپنے ترجمہ قرآن البیان میں اسی طرح گئے. محقق اصل پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمہ اپنے ترجمہ قرآن ضیاء القرآن میں اسی تفسیر کی طرف گئے. تحقیق البیان ترجمہ قرآن مفتی عزیز احمد بدایونی استاذ العلماء مفتی عزیز احمد قادری بدایونی اسی طرف گئے. جتنے ایماندار علماء دین ہیں لیکن بات پورا سچ جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. بے شک تفسیر میں ہے، تفسیر میں ہے کہ وہ سے مراد نبی کی ذات ہے. لیکن یہ بھی تفسیر میں ہے کہ وہ سے مراد خدا کی ذات ہے. تو جب اس تفسیر پر نظر ہوگی کہ وہ سے مراد نبی کی ذات ہے تو ترجمہ ہوگا نبی کے بتانے میں بخیل نہیں.
نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اور جب اس تفسیر کو سامنے رکھا جائے گا کہ اللہ کی ذات مراد ہے تو ترجمہ ہوگا اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. تب جب کنز ایمان ہم نے کھول کے دکھایا کہ تفسیر میں ہے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو وہ بھی لے کے کھڑا ہو گیا کہ تفسیر میں ہے اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. ہم کہتے ہیں نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وہ کہتا اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تفسیر میں ہے، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تفسیر میں ہے. میں نے کہا جب دونوں تفسیر میں ہے تو دونوں مان. اگر تو ہے مسلمان اندر سے خود کو پہچان، پھر کھل کے دونوں مان. ارے ہم اللہ کے بندے ہیں. جب کوئی کہے گا اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو بندہ ہونے کے ناطے بہت اچھا لگے گا. اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، میں اسی کا بندہ ہوں. اور ترجمہ یہ ہوا کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، کبھی میں بہت اچھا لگے گا. امتی ہونے کے ناطے اچھا لگے گا کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں یہ تجھے اچھا لگا، اور نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں خراب کیوں لگا؟ کیا تو بندہ تو ہو گیا، امتی نہیں ہوا؟ ذرا ہم سنیوں کو دیکھو، دونوں کو مانتے ہیں. ایک بات سن لو، پورا قرآن ماننا دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. پورا قرآن ماننا شریعت ہے، پورا قرآن ماننا شریعت ہے، اور کچھ ماننا کچھ چھوڑ دینا طبیعت ہے. تو دونوں کو ماننا شریعت ہے، ایک ماننا ایک جھلک دینا طبیعت ہے. ہم شریعت پہ چلتے ہیں، وہ طبیعت پہ چلتے ہیں. چلو یہی مانو، ہمیں ہمارا عقیدہ تو اتنا سچا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا پکا ہے کہ چاہے جو مانو. رسول کا علم غیب ثابت، چاہے یہ تفسیر مانو چاہے وہ تفسیر. اگر تم یہ کہتے ہو نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو نبی کا علم غیب ثابت. اور اگر یہ کہتے ہو اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تب بھی نبی کا علم غیب ثابت. اس لیے کہ جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو بہت بتایا ہوگا. ایک جملے میں توجہ، جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو بہت بتایا ہوگا. جس کو چاہا ہوگا بتایا ہوگا، اور جتنا چاہا ہوگا اور جب جب چاہا ہوگا. ارے جب بخیل نہیں ہے تو جس قدر چاہا ہوگا بتایا ہوگا. اور سب سے زیادہ کس کو بتایا ہوگا؟ سب سے زیادہ جس کو چاہا ہوگا. اور سب سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ سب سے پہلے جس کو بنایا ہوگا. First of all, which was created by Allah Almighty, is my Nur. زمین سے پہلے، زما سے پہلے، مکی سے پہلے، مکن سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلشن گلشن سے پہلے، چمن چمن سے پہلے، گل و گلستہ سے پہلے، ہند اور ہند سے پہلے، عشیہ سے پہلے، فرش سے پہلے، عرش سے پہلے، مکان سے پہلے، لامکان سے پہلے، زمین سے پہلے، زما سے پہلے، روح سے پہلے، سلما سے پہلے، فردوس سے پہلے، تسنیم سے پہلے، کوثر سے پہلے،
سے پہلے فرشتوں سے پہلے جبریل سے پہلے میکائیل سے پہلے اسرافیل سے پہلے اسرائیل سے پہلے اقوات سے پہلے اقطاب سے پہلے اوقات سے پہلے رقبہ سے پہلے نقبہ سے پہلے رجبہ سے پہلے مستحدین سے پہلے متکلمین سے پہلے مجددین سے پہلے محدثین سے پہلے مفسرین سے پہلے مومنین سے پہلے داتا سے پہلے خواجہ سے پہلے ہند سے پہلے سندھ سے پہلے عرب سے پہلے عجم سے پہلے آدم سے پہلے سیت سے پہلے دودھ سے پہلے گنگا سے پہلے زکریا سے پہلے شعیب سے پہلے یعقوب سے پہلے اسحاق سے پہلے ابراہیم سے پہلے عیسیٰ سے پہلے اسحاق سے پہلے عبد مولا سے پہلے ہاشم سے پہلے عبد المطلب سے پہلے عبداللہ سے سانس پھول گئی لسٹ نہیں پوری ہو رہی. کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کی چوچا شریف میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے باپ پہلے. یہاں کراچی کا سسٹم کیا ہے؟ اگر سید صاحب کولینار شریف سے آئے کہاں بیٹھو بھیا. آپ کے وہاں کیا ہے؟ کاٹیا واڑ میں. ہمارے یہاں پوری دنیا میں پورے ایشیا میں پورے عرب میں پورے عجم میں مختصر یہ ہے کہ بیٹا بعد میں ہوتا ہے باپ پہلے، پوتا بعد میں ہوتا ہے دادا پہلے، پر پوتا بعد میں ہوتا ہے پر دادا پہلے. میں بات بشریت کی نہیں کر رہا ہوں، آدمیت و انسان ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات وجود کی کر رہا ہوں. ایک تم ہو، ہم ہیں. دنیا کا ہر انسان بعد میں، باپ پہلے، ہم بعد میں، دادا پہلے، ہم بعد میں، پر دادا پہلے. اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اجداد سے پہلے. ایک بات اور بڑے سمجھنے کی ہے، یہ آپ نے ابھی روپر ون نظارہ خوش نصیبوں کے ناموں کو سنا، من نظارہ دیکھا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. عمر بھر کی فکر ایک عمرے میں. دیکھو کس میں آتے ہیں یہ لوگ کس زمرے میں. مگر پہلے کی بات بڑی آزادی کی تھی، جو چاہے حج کرنے چلا جائے، جب چاہے جتنے دن چاہے رہے. ارے تب سنیوں کی حکومت تھی. اب اگر وہی آرام چاہتے ہو تو دعا کرو پھر سنیوں کی حکومت ہو جائے، اور جو ڈکیت جہاں سے آیا وہیں لوٹ گیا. سارے مریدوں کو اکٹھا کر کے جہاز میں بٹھا کر کے پیر و مرشید امریکہ کے پاس بھیج دو. مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں، ایک صاحب کراچی آ گئے. بنارس کا لنگڑا منہ سے لگا ہوا تھا. بہت زمانہ گزر گیا. لنگڑا آم کھائے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا. میری طرح کوئی آیا، موسم آم کا تھا، لنگڑا لے کے آیا، ان کو دیا، بڑے خوش ہوئے. لنگڑا آم انہوں نے جب کھا لیا تو اس کی گٹھلی کو دروازے پہ گڈھا کر کے لگا کے پانی ڈال کے مطمئن ہو گئے. اتفاق سے سعودی عربیہ جانا ہو گیا. پانی کے جہاز سے سعودی عربیہ گئے.
وہاں نوکری مل گئی، 10 سال رہے، 10 سال کے بعد جب وہ کراچی پھر پانی کے جہاز سے لوٹے تو آم کا موسم، فصل، پانی کے جہاز سے اترتے اترتے یہ گر پڑے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاسپٹل گئے، 2-3 مہینے کے بعد جب اچھے ہو کر کے گھر آئے تو لنگڑے نے لنگڑے کو دیکھا، شباب کا موسم، آم پک گیا اور خالص پوروی زبان میں کہا جا سکتا ہے ایسا پک گیا ہے جیسے ابھی دیکھتا دیکھتا چول پڑے گا، ٹپک جائے گا۔ یہ دیکھتے ہی اتنا للچائے کہ آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا اس کے منہ میں پانی تھا۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ وہی پیڑ ہے جس کو میں نے لگایا تھا، 8-10 سال بعد دیکھ رہا ہوں اس پیڑ پر میرا احسان ہے، میں نے لگایا۔ تو بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابا حضور 10 سال بعد آئے ہو، سارا آم کھا جاؤ، پرواہ نہیں، احسان جتانا مت۔ آپ کا کیا احسان؟ آپ کو لگا کے چلے گئے، احسان میرا ہے کہ اگر میں نے اس کا خیال نہ رکھا ہوتا تو گائے بیل بھینس اس کو چل گئے ہوتے، احسان میرا ہے۔ تب تک ہوا بولی چپ، بڑا احسان جتانے والا، مؤذن اذان دے رہا ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، تو بستر پر کھراٹے مارتا تھا، میں ہوں جو ممتا کو آغوش میں لے کر نسیم سحری بن کر اس پودے کو اپنی گود میں لے کے جھولا جھولایا ہے، تب اسے زندگی کا شعور ملا، احسان میرا ہے۔ تب تک سورج بولا چاند، اے ہوا تجھے کیا ہوا، تیرا کیا بھروسہ، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، نہ پاسپورٹ نہ ویزا، تو یکجائی نہیں ہے، تو ناقابل اعتبار ہے، تیرا کیا بھروسہ۔ آیا ہلایا اور چلی گئی۔ سورج بولا کہ احسان میرا۔ باٹنی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ سورج کی کرنوں سے پیڑوں کو کلوروفل ملتا ہے۔ علم نباتات کے طالب علم کو یہ بھی خبر ہوگی کہ جب سورج نکلتا ہے تو پیڑوں سے آکسیجن باہر ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر لیتے ہیں، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پیڑوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر ہوتی ہے اور آکسیجن اندر لیتے ہیں۔ اسی کو ریسپریشن آف ٹریز کہتے ہیں، اسی کو پیڑوں کو سانس لینا کہتے ہیں۔ سورج بولا ہم نہ ہوتے تو پیڑوں کو سانس نہ لے پاتے۔ احسان ہمارا، احسان ہمارا۔ تب تک نیچے سے زمین بولی شٹ اپ، بڑا احسان جتانے والا۔ اگر میں نے نیچے سے اسے غذا نہ دیا ہوتا، مٹی نے اگر ہم نے پانی نہ دیا ہوتا، کھاد نہ دیا ہوتا، اس کی جڑوں کو ہم نے غذا نہ دیا ہوتا، تو کیا کر لیتا اوپر سے لائٹ مار کے؟ احسان میرا ہے۔ تب تک وہ پیڑ ہلا۔ اے اللہ مجھ کو جڑ سے اکھاڑ دے، اتنا احسان نہ لاد۔ کیا مطلب؟ یہ احسان جتانے والے کیوں جتا رہے ہیں؟ کیونکہ پیڑ بعد میں ہے، حاجی پہلے، پیڑ بعد میں ہے، باپ پہلے، پیڑ بعد میں ہے، بیٹا پہلے، پیڑ بعد میں ہے، ہوا پہلے، پیڑ بعد میں ہے، سورج پہلے، پیڑ بعد میں ہے، فضا پہلے، پیڑ بعد میں ہے، پانی پہلے، پیڑ بعد میں ہے، مٹی پہلے، پیڑ بعد میں ہے، زمین پہلے، پیڑ بعد میں ہے، کھاد پہلے۔ تو یہ پہلے والے بعد میں احسان جتا رہے ہیں۔ اے رسول تمہارے نور کو سب سے پہلے میں نے اسی لیے بنایا کہ زمین اپنا احسان نہ جاتا ہے، آسمان اپنا احسان نہ جاتا ہے، سورج اپنا احسان نہ جاتا ہے، چاند اپنا احسان نہ جاتا ہے،
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یہاں سے نعرہ نہیں لگے گا. میرا نور بنا. ایک بات بتائیے، جن لوگوں کے نام عمرے کی سلپ نکلی ہے وہ سلپ رکھی کہاں ہے؟ جیب میں. عقلمند آدمی ہے. ہمیں جب کوئی چیز ہوگی تو رکھنے کی جگہ بھی تو چاہیے. ارے میں ایک چیز ہوں تو کرسی پر ہوں. کرسی ایک چیز ہے تو تخت پر ہے. تخت بھی ایک چیز ہے تو اسٹیج پر ہے. اسٹیج بھی ایک چیز ہے تو زمین پر ہے. رکھا کہاں ہے؟ جب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے پہلے، نور جگہ سے پہلے، تو کس جگہ؟ ہاشم سن یہ نور ہے. نور جگہ کا محتاج نہیں. اللہ کرے یہ اردو سمجھ میں آ جائے جو میں اردو ہی میں کہوں گا. اس نور کو جگہ نہیں چاہیے. لوگ جگہ کے لیے مرے جاتے ہیں. اللہ کے لیے سمجھ میں آیا. لوگ جگہ کے لیے مرے جاتے ہیں. لوگ جگہ کے لیے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. لوگ جگہ کے لیے لوگوں میں بیداری کے بجائے بیزاری. ارے تم جگہ کے لیے ڈپارٹمنٹ میں جگہ مل جائے، نوکری میں جگہ مل جائے. سر تو ابھی بہت پیچھے ہے. یہ نور کسی جگہ کا محتاج نہیں. ہر جگہ اسی نور کی محتاج ہے. پھر بھی یہ سوال ابھی حل نہیں ہوا، رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ ارے بھائی یہ کراچی ہے، زبردست علم و آگہی کا شہر ہے. یہاں تو ایک ایک بات پر نظر ہے کیونکہ یہاں اہل نظر ہے. اسی لیے تو بھی تو نظر میں ہے. تو یہ پڑھا لکھا ماحول سنبھال کے بولنا ہے. مجھے اپنی حد معلوم ہے. جب بولوں گا تبھی کوئی مجھے پکڑے گا، نہیں بولوں گا تو کیا فتویٰ لگائے گا. لیکن بولوں گا نہیں تو تم سمجھو گے کیا؟ تو ایسا کرتا ہوں جتنا بولنے میں کوئی حرج نہ ہو اتنا تو بول لوں، باقی سمجھ جاؤ. میرا بھی کام چل جائے، تمہارا بھی کام چل جائے، قلم مفتی کا بھی خاموش رہے. اللہ ہی اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بنایا تھا، نور محمدی بھی نہیں بنا تھا، کام
اللہ ہی اللہ، اولی اللہ، صرف اللہ، ایک اللہ ہی اللہ، دوسرا نہ تھا، رائٹ، دوسرا نہ تھا، اور جب نور محمدی بنا کوئی تیسرا نہ تھا۔ اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اسی لیے بنایا، ہر جگہ سے پہلے، وقت سے پہلے، ٹائم سے پہلے، زمانہ سے پہلے، وقت سے پہلے، کہ بنانے والا میں، بننے والے تم، میں بنا کے دیکھوں تم بن کے دیکھو، میں چمکا کے دیکھوں تم چمک کے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو محبت ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ تیسرا ہے ہی نہیں جو اس دیکھنے کو دیکھے۔ اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ جیسا میں دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور جیسا تو مجھے دیکھ لے کوئی اور نبی دیکھنے نہ پائے۔ کوئی تیسرا نہ تھا۔ ایک موقع اور مجھے یاد آتا ہے جب تیسرا نہ تھا۔ ایک موقع تو یہ ہے کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو تیسرا نہ تھا۔ اور ایک موقع اور ہے کہ معراج کی رات مکہ میں بلایا تیسرا نہ تھا۔ اور جو تیسرے تھے سدرہ پہ رک گئے۔ عام انداز میں بتاؤں، کامن وے میں رک گئے، بولے اے رسول آپ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، آپ جاؤ۔ اور یہ رسول میں آپ کو روکوں گا نہیں، آپ کو نہیں روکوں گا، آپ میری طرح نہیں ہو، میں جل جاؤں گا تم جلو گے نہیں۔ تو جب فرشتوں کا سردار نبی کی طرح نہیں تو اپنے ملک کا یہ بیکار نبی کی طرح کیسے؟ اے رسول، میں آپ کو کیسے روکوں؟ آپ میری طرح نہیں ہیں اور میں کیسے چلوں؟ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، تو رسول کو اپنی طرح نہ سمجھنا۔ ایک بار میں نے کہا ہاں بھائی، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم نے جب یہاں کہا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے، بالکل نہیں، ہماری طرح نہیں ہے۔ جب ان کے صحابہ ہماری طرح نہیں ہے تو وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس دھیرے سے کسی نے کہا یہ مولوی بریلوی ہے۔ ہم نے کہا رسول ہماری طرح نہیں، تو وہ کہتے کہ بریلوی ہے۔ اب تو بتا، جبریل بھی تو سمجھ رہے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے، کیا جبریل امین بھی؟
عقیدہ ہے. معصوم. فرشتے معصوم ہیں نا. جبریل فرشتوں میں معصوم اعظم ہے، سید الملائکہ. جو گناہ کر ہی نہیں سکتے ان کا یہ عقیدہ ہے. لہذا جب بے گناہ کا عقیدہ ہمیں معلوم ہو گیا تو گنہگاروں کا عقیدہ کیوں اپنائے؟ اور اگر تم نے اسے یہ کہا کہ جو رسول کو اپنی طرح نہ سمجھے وہ بریلوی ہے، میں تو قربان ہو گیا اللہ کی قسمت میں کہ میرا امام اور جبریل امین کا ہم عقیدہ، جبریل امین کا ہم عقیدہ. تو کھل کے سن لو، جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا. ایک فائنل بات اور سن لو، یہ ہیومن سائیکالوجی بھی ہے، حب الوطنی کا تقاضا بھی ہے، اور ریکوائرمنٹس آف پیٹریٹزم بھی ہے کہ جب آدمی اپنے وطن سے باہر جاتا ہے تو وطن کی یاد آتی ہے. اب تم اگر کہیں یہاں سے یورپ جاؤ، اب کراچی کا کوئی مل جائے، ارے یہ تو اپنے سٹی کا ہے، اور کہیں پڑوس کا مل جائے، ارے یہ تو محلے کا ہے، چلنا چاہیے، اس کو چائے پلانا چاہیے. یہاں تو سب گورے گورے جانوروں کی نقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کم سے کم ہمارے یہاں آدمی جانور تو نہیں ہے. لاؤ پڑوسی سے ملے، اور کہیں اپنے عقیدے کا مل جائے. مجھ کو ایک مرتبہ ابھی حج میں اپنے یہاں بیٹھا تھا، مصروف تھا، اپنی نماز بچانے کے فکر میں تھا. کار والے اسلامی والے ملے اور ویسے ماحول میں کہتے اردو چل کر کے ہمارے تقریر کر دیجیے. سب حجاج ہیں، خواتین و حضرات کا اشتیاق ہے مکے میں آپ کی ایک تقریر ہو جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، یار مکے میں بھی اپنے عقیدے کے ہیں. تو یہ نیچرل ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کو یہی رہنے دو. اب جبریل امین کا جو عقیدہ ہے وہ سارے فرشتوں کا ہوا، کیونکہ فرشتوں میں گروپ بازی نہیں ہے. فرشتوں میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، فرشتوں میں فرقہ بندی نہیں ہے. جبریل سردار، تو جو عقیدہ جبریل امین کا وہی میکائیل کا ہے، وہی اسرافیل کا ہے، وہی اسرائیل کا ہے. کیونکہ یہ سب عقیدے میں ایک. نبی کی تعظیم کیا تو سب نے کیا، جس نے نہیں کیا وہ سامنے کھڑا ہے، آج بھی تیار نہیں ہے. اب یہ ہے کہ تب وہ اکیلا تھا، اب اکیلا نہیں ہے، توڑ پھوڑ کر کے جماعت بنا لیا ہے. تو جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے حضرت ملک الموت کا. اب جب ملک الموت سنیوں کے گھر آتے ہوں گے، ارے یہ تو اپنے عقیدے کا ہے.
عقیدے کا ہے. یہ تو نبی کو بے مثال مانتا ہے, لاجواب مانتا ہے, بے نظیر مانتا ہے, بے مثل مانتا ہے. یہ تو نبی کو اپنی طرح سمجھتا نہیں, یہ تو ہمارے عقیدے کا ہے. اس کا تو میرا اس کا عقیدہ ایک ہے. نبی کا یہ بھی احترام کرتا ہے, میں بھی احترام کرتا ہوں, یہ بھی تعظیم کرتا ہے, میں بھی. تو یہ تو اپنا مسلک ہے. اب ڈیوٹی تو ہے, روح تو لے جانا ہے, لیکن جب بندہ اپنا ہے تو ذرا پیار سے لے چلو, ذرا محبت سے لے چلو, ذرا آسانی سے لے چلوں. ایسا نکالوں جیسے آٹے سے بال نکل جائے, یا ایسا نکالوں جیسے شاخ سے پھول ٹوٹ جائے, یا ایسا نکالوں جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. بندہ اپنا ہے. محبت سے لے چلو, روح نکالنا میری ڈیوٹی ہے, روح نکالنا میری ڈیوٹی ہے. مگر عقیدہ اچھا ہے اس لیے ذرا بیوٹی بھی ہو. ڈیوٹی میں بیوٹی, ڈیوٹی میں بیوٹی. اور جب ان کے پاس جاتے ہوں گے اپنی طرح سمجھتا تھا, لے اب میں گلے میں ہاتھ جان کے چھاتی کھروچ کے آنکھ نکال کے دبئی میں ایسا ماروں گا کہ پاکستان تک منہ نہیں دیکھا پائے گا. دبا دیا تو منہ نہیں دکھایا گیا. ہمارے یہاں سنی بیوپاری مر جائے تو کھلا چہرہ دنیا کو دکھاتا ہوا, کیونکہ محبت رسول نے چہرے میں چمک ڈال دی. دیکھتے رہو اور غداری رسول نے اس مولوی کے چہرے سے چمک چھین لی. دکھاویں کیسے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھیا سنی عالم سے تم نہیں ڈرتے, نہ ڈرو, مرکز بہت سے تو ڈرو. رسول گزر گئے لامکہ, جبریل ٹھہر گئے, مصطفیٰ گزر گئے. کہاں تک گئے لامکہ؟ اللہ مانے نہیں, مکان مانے جگہ. کہاں تک گئے؟ نہیں, جگہ تک گئے. اب اردو میں کہا جائے تو یہ سیٹسفیکشن ہوگا. اب لامکان علماء کرام نے کہہ دیا, آپ نے سمجھا کہ کوئی مکان ہے جو لامکان کہلاتا ہوگا. میں لامکان مطلب ہے مکان نہیں ہے. According to my medical officer, he visited my residence and advised me, Ashimi Mia, every night you deliver your speeches, it's not good for your health, it's not suitable for you. Please control and rest is very important. I replied, Doctor, I can't do it because I'm very under the pressure of whole Muslim world. I can't take rest. That's not easy, not possible for me. But in morning walk is possible. Morning walk is very, very healthy, useful and fruitful for the health. According to his advice, I started morning walk. Once I was walking on the platform, on footpath, a murid came to me and asked, Hazrat Sahib, where are you going? I replied, my son, I am going to no place. ڈاکٹر نے کہا صبح صبح ٹہلا کرو. میں صبح ٹہلنے نکلا. مرید نے پوچھا, حضرت صاحب کہاں جا رہے ہو؟ نہیں, جگہ تک جا رہا ہوں. کچھ پلے پڑے گا اس کے. کہ یہی تو ہمارے علماء نے ہم سے کہا کہ بستر سے, مسجد حرم سے, مسجد اقصی سے, ہوا سے, فضا سے, سما سے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. اس کے بعد
لا مکان. یہ لا مکان کیوں؟ کہا ہاشمی میاں تم سمجھتے نہیں ہو، رسول پاک نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. خدا کو دیکھا، ٹھیک، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اور جب اللہ کو دیکھا تو مکان میں کیسے ہوگا؟ کیونکہ مکان ہے محدود، اور جو مکان میں گھس جائے وہ بھی محدود. اب اگر خدا مکان میں تو خدا محدود، اور جو خدا کو کہے محدود اسلام اسے کہے مردود. جسٹ لائک نمرود، مر جائے تو لفاتحہ نہ درود. اتنا بڑا مردود بے درود اللہ کو کہہ رہا ہے محدود. کنسنٹریٹ یور مائنڈ. یہ ہے مکان، مکان محدود. میں مکان، میرا مکان محدود، میں محدود، میں مکان میں محدود. مکان محدود، مکان لا محدود، لا مکان. تو خدا کی ذات لا محدود مکان میں ہو نہیں سکتی کیونکہ مکان محدود. اللہ کی ذات کو دیکھ کے لامکان کہا ہے، اللہ کی شان کو دیکھ کے لامکان کہا ہے، اللہ کی عزت و جلال کو دیکھ کے لامکان کہا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو دھیان میں رکھ کے لامکان کہا ہے. اے خدا کی شان کو دیکھ کے لامکان کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہے؟ توجہ. اب جتنی دیر تک میرا نبی لامکان میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ آؤ دارالعلوم امجدیہ میں، آؤ ہمارے دارالعلوم نعیمیہ میں، آؤ ہمارے سنی مدرسوں کی بارگاہوں میں، آؤ ہمارے صدر مفتی کے قدموں میں. وہ خدا کی طرف سے جواب دیں گے کہ اے رسول، میں نے تم کو مکے میں پیدا کیا تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، مکان میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آمنہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بچپن میں گھٹنے کے بل چلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، جوان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بکریوں کو لے کر باہر لے جانے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے رسول، میں نے تمہیں مرد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مکی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عربی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، کھڑا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پانی پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، روٹی کھلائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، خدیجہ کا بزنس کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، خدیجہ سے شادی کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بزنس ٹور پر ابو طالب کے ساتھ بھیجوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بدر خیبر و خندق میں تلوار اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پیٹ میں پتھر بننے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آنکھوں سے آنسو بہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، گردان مبارک کو شہید ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، غار ہیرا میں پیروں میں سوئلنگ آنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مصطفیٰ تمہیں بھوکا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھ کو پیاسا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں فتویٰ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مکی مدنی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو فرشی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو بندہ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں کعبے کا طواف کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، صفا مروہ پہ دوڑایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، رمی جمال کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہارے صحابہ کو بھوکا پیاسا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہاری شادی کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم سے تجارت کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں بشر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو آدمی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو انسان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو فاطمہ زہرا کا والد گرامی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. محبوب، میں نے تم کو مکان میں اس لیے پیدا کیا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، اللہ مکان میں اس لیے بلایا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھے.
کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے. اللہ مقام اس لیے پہنچ گئے کہ جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے. ارے وہ رسول خدا سے کیا جدا ہوگا جس نے غیروں کو ملا دیا ہو. جب یہ ملانے کی بات آتی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے. ایک دم سے عمر ابن خطاب میرے دل و دماغ پہ، میرے اعصاب پہ چھا جاتے ہیں، اور میں خالب خیال میں حضرت عمر سے پوچھتا ہوں، حضرت عمر آپ تو بولنے میں بہت بے باک ہیں، بولنے میں حق دو ہیں، ذرا سچ سچ بتائے تو دیجیے آپ کو اللہ ملا کب؟ آپ تو بولے وہ تھے ایمان لانے سے پہلے، بولے لگتا ہے لکھنؤ والے کم ہیں، نہیں سمجھ جاتے کہ بولے وہ تھے. ایسا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسا کراچی اور بمبئی اور دبئی میں بھی نہیں ہے. اب تو سمجھ رہے ہو، بولے وہ تھے. ایک اور اشارہ کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. عرب کے سب سے بڑے گنڈے کا نام ابو جہل ہے. عرب کے مکے کے سب سے بڑے گنڈے کے ابو جہل ہے نا. ابو جہل بھی ان سے ڈرتا تھا. یہ بڑے وہ تھے. میں نے جب پوچھا کہ آپ کو اللہ ملا کب، تو پوری تاریخ زبان حال کے ایک ہی جملے میں بولتے ہاشمی سن، رسول اللہ ملے جب، اللہ ملا تب. بغیر رسول کے عمر کو خدا نہیں ملا. ان کو 40 دن میں مل جائے گا اور بغیر رسول سے ملے گا. کیوں جنت کے باہر رہنا چاہتے ہو؟ کیوں ضد کرتے ہو بچوں کی طرح میں جنت میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا؟ تو گھبراؤ مت. رسول بہت رحمت للعالمین ہے. جہنم میں بھی جاؤ گے تو بے گھر نہیں رہو گے. بڑے صغیر میں لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں، وہاں سسٹم ہے، ریزرویشن ہے. اسی لیے تو کینسلیشن نہیں ہو رہا. مختصر سی بات ہے. کعبے سے دیوار لگائے ہوئے، کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگائے ہوئے، او کعبے کی طرف، سنہری جالی کی طرف پیچھ کرنے کا طریقہ جو انہوں نے سیکھا ہے انہی سے. ارے تب تو یہ ایمان کی حالت میں نہیں تھے. تو یہ بھی اس حالت میں نہ ہو. اچھا ایک جگل ہو رہا ہے. یہ عمر تم نے تو سنا 39 ارب بکے مسلم، 39 مسلمان ہو گئے. کیا بولا کہ 39 مسلمان ہو گئے. جیسے کوئی زخم پر نمک چھڑک دی، یہ قدم غصے سے بکھر گئے. اگلا بیتال بالکل یو پی کا لفظ ہے، جو لوگ آئے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے. آگ بگولا 39 ہو گئے، آگ لگ گئی. بس ٹھیک ہے، تلوار نکال کے ہوا میں لہرائی کے، دھار دکھائی کے، تلوار چمکائی کے، آنکھ نکال کے، گال پھلائی کے، سینہ نکال کے، ہوا میں گھمائی کے 39 ہو گئے. 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا. کیا بولے؟ 40واں نہیں ہونے دوں گا. اچھا ایک بات بتا، جب انہوں نے کہا تھا میں 40واں نہیں ہونے دوں گا تو کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں. اسی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں کیا؟ تلوار گھما کے بولے 40واں ہونے نہیں دوں گا. اور اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے. ارے کیا بولا تو آپ نے سمجھتا کیا ہے؟ میرے گھر میں
پیٹھ لگا کے آنکھ نکال کے بولتا ہے 40واں نہیں ہونے دوں گا، اٹھ چل میرے محبوب تک، میرے حبیب تک چل، تو ہی 40واں۔ تاریخ گواہ ہے کہ نگاہ عمر نگاہ مصطفیٰ سے نگاہ مصطفیٰ نگاہ عمر سے ٹکراتی ہے، دامن عمر کو رسول پاک ہلا کے پوچھتے ایمان لانے کا ٹائم نہیں آیا کیا؟ قدم ناز مصطفیٰ پر جبین عقیدت و محبت جھکا کر رد کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور جب سنیوں نے سنا حضرت عمر 40 میں تو ہر سنی نے گھر بیٹھ کے قسم کھا لیا ہم اس 40ویں کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ہم فاروق اعظم کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت آپ کو اللہ ملا کہاں کا؟ نبی کے گھر میں۔ اس سے پہلے کہا آپ نے کیا کیا؟ ارے پورے کعبے پر میں نے قبضہ کر لیا تھا، اللہ نہیں ملا۔ چیف ٹرسٹی جناب ابو طالب ہوا کرتے تھے، کنجی ان کے پاس ہوتی تھی، دھونس میری چلتی تھی، خدا نہیں ملا۔ میں نے پورا حجر اسود چاٹ ڈالا، مجھے اللہ نہیں ملا۔ موتاف پہ چکر چکر لگایا، خدا نہیں ملا۔ مقام ابراہیم سے لپٹ گیا مگر خدا نہیں ملا۔ صفا مروہ پر پٹکتے رہے مگر خدا نہیں ملا۔ کعبے پہ قبضہ کر لیا مگر خدا نہیں ملا۔ اور جب رسول کا ہاتھ ملا، مصطفیٰ کا دامن ملا، نسبت غلامی رسول مل گئی، خدا مل گیا۔ اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے آپ کی بھی اور پورے عالم عرب کی سمجھ میں آ جائے۔ فاروق اعظم نے اس حقیقت کو کھول دیا کہ کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا۔ قبضے سے ابو جہل کو خدا نہیں ملا، قبضے سے ابو لہب کو خدا نہیں ملا، قبضے کی بنیاد پر اتباع و شیبہ کو نہیں ملا، تو قبضے کی بنیاد پر آج کسی نجدی کو کیسے ملے گا؟ کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو تو خدا ملتا ہے۔ بات کو میں کہنا چاہوں گا، کعبے پہ قبضہ کرنے سے انتظام ملتا ہے، انتظام۔ رسول مل جائے تو اسلام ملتا ہے، اسلام۔ انتظام بدلتا رہے گا، کبھی کعبے پر صدیق کا انتظام تھا، خلفائے راشدین کا تھا، پھر کبھی یزید کا انتظام، کبھی مروان کا انتظام، کبھی ایک سے ایک جوغادریوں کا انتظام بدلتا رہا، مگر اسلام جو نبی کے زمانے میں وہی، خلفائے راشدین کے زمانے میں وہی، کربلا معلیٰ میں وہی، بغداد شریف میں وہی، لاہور شریف میں وہی، آج کراچی میں۔ تو جو بدلا جائے گا وہ سعودیوں کو دے دیا گیا، اور جو بدلا نہیں جائے گا وہ سنیوں کو دے دیا گیا۔
حکومت یزید کی تخت یزید ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اس کا حکم جاری و ساری ہے، لیکن کربلا کے میدان میں انتظام یزید کے پاس تھا، اسلام حسین کے پاس تھا۔ یزید کے ہاتھ میں، اسلام حسین کے ساتھ، انتظام مامون کے ہاتھ میں، اسلام امام احمد بن حنبل کے ساتھ، انتظام اکبر کے ہاتھ میں، اسلام مجدد الفسانی کے ساتھ، انتظام نجدیوں کے ہاتھ میں، اسلام احمد رضا کے ساتھ۔ سمجھتے ہو کہ بریلی کی مٹی میں وہ آرام کر رہے ہیں؟ ارے احمد رضا کی گونج، حقانیت کی آواز، سنیت کی گھنگراج سن، اگر اس پوری دنیا میں ایک بھی سنی کا بچہ، چھوٹا سا نوجوان بچہ جب بھی کسی بد عقیدہ کے بدعقیدگی کے چہرے پہ تماچا مارے گا، اس تماچے کا نام احمد رضا ہے۔ نام آ جاتا ہے، بائک کرو اور نام آ جاتا ہے، نام آ جائے گا نا۔ وہ رسول خدا سے کیوں جدا ہوگا جس نے غیروں کو ملا دیا؟ ہمیں اس کو یاد کرو جس میں تو فرشتے بند ہو، نور بند ہو۔ زبان کیوں خراب کرو جہاں کچھ اور بند ہو؟ حضرت گرامی، اول ما خلق اللہ النور، اب سب سے پہلے جب نور بنا تو سب بعد میں بنا، پریزنٹ بعد میں بنا، پاسٹ بعد میں بنا، فیوچر بعد میں، نور پہلے۔ اے رسول، میں نے تمہارے نور کو زمین سے پہلے بنایا، آسمان سے پہلے بنایا، ہوا سے پہلے بنایا، فضا سے پہلے بنایا، کہ جب زمین بنے تو تیری آنکھ کے سامنے ہو، آسمان بنے تو تیری آنکھ کے سامنے ہو، ہوا بنے تو تیرے سامنے ہو، فرش بنے تو تیرے سامنے ہو، عرش بنے تو تیرے سامنے ہو، مکہ بنے تو تیرے سامنے ہو، نہ مکہ بنے تو تیرے سامنے ہو، عرش بنے تو تیرے سامنے ہو، جنت بنے تو تیرے سامنے ہو، جہنم بنے تو تیرے علم میں ہو۔ اے رسول، پہلے تم بعد میں سب، تاکہ ہر آدمی سمجھ جائے کہ ان کو ہر بات کا علم ہے۔ اے رسول، میں نے تم کو ماضی سے پہلے بنایا تاکہ تم عالم ماضی رہو، اور اے رسول، میں نے تمہیں مستقبل سے پہلے بنایا تاکہ تم عالم مستقبل رہو۔ اے رسول، میں نے اسی لیے تمہارے نور کو سب سے پہلے بنا کہ تم عالم ما کان و ما یکون رہو۔ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اسی لیے تو بہت بتایا، نبی نے بھی ہم کو بتایا شیطان کی چیخ کہاں سے نکلے گی، زلزلے فتنے کہاں سے اٹھ جائیں گے،
اللہ نے انہیں بتایا، انہوں نے ہم کو بتایا، ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ ما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ کا بتانے میں بخیل نہیں ہے، جب اللہ بخیل نہیں ہے تو بہت بتایا ہوگا۔ یہی مان ایک بات بولوں، پتہ نہیں ان کے دماغ میں وہ بات ہے بھی یا نہیں۔ اگر یہ تفسیر تم مانو گے کہ اللہ کا بتانے میں بخیل نہیں، اللہ کا بتانے میں بخیل نہیں، تو اس سے علم غیب انبیاء ثابت ہوگا، کیونکہ جب اللہ کا بتانے میں بخیل نہیں تو انبیاء ہی کو تو بتایا ہو۔ اور یہ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، نبی اس سے تو صحابہ کا علم غیب ثابت ہوگا، اس لیے کہ جب نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو کس کو بتایا ہوگا؟ صحابہ ہی کو بتایا ہوگا۔ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اسی لیے وہ عمر جو آج بت کو نہیں پہچان پاتے تھے، وہ عمر جو بت کو نہیں پہچان پاتے تھے، وہ ایمان کے بعد مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر سینکڑوں میل دور کافر کو پہچان گئے اور اسلامی لشکر کو گائیڈ کر رہے یار ساریہ جمال اور ساریہ حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور پہچاننے کی تو امیر المومنین حضرت عمر کی آواز ہے۔ دیکھا پہاڑ کی طرف کافروں کے رنگتے ہوئے سائے دکھائی پڑے، کافروں کی پلاننگ یہ تھی کہ آگے جاؤ، پیچھے سے گھوم کے پیچھے سے ایسا مارو کہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دو۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دیتے وقت یہ منظر جب مسجد نبوی میں ہے اور منظر دیکھ کے کہا اے ساریہ بہار، اے ساریہ بہار، دے رہے تھے خطبہ، نمازیوں کو سمجھا رہے تھے، وہاں گئے ساریہ بہار، اے ساریہ بہار، اور حضرت ساریہ وہاں پہچان گئے فاروق اعظم ہے تو پہاڑ کی طرف مڑ گئے اور انہوں نے اپنا میمنہ طرح بدل دیا، قلب پہ حملہ کیا، کافروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ارے ہمیں پوچھتے رہ گئے حضرت عمر اتنی دور کیا کہا بشر، کہا یہ میرا بشر نہیں دیکھنا، یہ میرے نبی کی نظر، نبی کی نظر۔ اچھا ہی بتاؤ، جب حضرت عمر نے کہا تھا یا ساریۃ الجبل، سنا کس نے؟ ساریہ حضرت دو نے سنا، دو نے سنا جب حضرت عمر نے یہ بات کی ہے ساریۃ الجبل۔ ایک تو مسجد نبوی میں جو ان کے قدموں میں تھے، اور ایک ساریہ جو سینکڑوں میل دور، یہ جو بیچ میں آبادی تھی اس نے نہیں سنا، تو دو ہی سنتے ہیں، یا تو نبی جس کو پکارے وہ سنتا ہے، یا تو نبی کے قدموں میں ہو، یہ جو بیچ میں آبادی ہے۔ اب اگر یہ کہ ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سنتے، ہم سمجھ جائیں گے یہ نبی کا مخاطب بھی نہیں، یہ نبی کے قدموں میں نہیں، یہ بیچ میں جھول رہا ہے۔ تو یہ غیب کہ پردے اٹھ جائیں، یہ عمر میں یہ صفت آئی کیسے؟ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بہت کفر میں زندگی گزری تھی، توبہ کیا تو نبی نے کبھی نہیں کہا تم ایسے تھے، تم ایسے تھے۔ جب توبہ کر لیا، پکی توبہ کر لیا، تو نبی بھی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ہوا سے اللہ ایک مثال دوں گا اسی غیب بتانے میں بخیل نہیں کی طبیعت خوش ہو جائے۔ واقعی میرا نبی بڑا سخی ہے۔ ابو جہل مٹھی میں کنکری لے کے رسول کے پاس آیا اور پوچھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟
نبی ہو تو بتاؤ، نبی ہو تو بتاؤ. If you are prophet, tell me what is in my hand. رسول پاک نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. تو وہ بڑا پالیٹیشین تھا، سوچا کہ سمپل کوشچن بیکیم کریٹیکل. سیدھا سوال یہ تھا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، کہہ دیتے کنکری میں بھاگ جاتا. اب جو میری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی کہ رسول کیا ہے. اسے گھما دیا نبی نے، خوش ہو گیا کہ بالکل ٹھیک. رسول پاک نے کنکری پہ توجہ ڈال دی، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا. ابو جہل گھبرا گیا، چھانٹ کے میں لایا تھا، بولی کسی اور کی بول رہی ہے. اشارہ سمجھو، اپنا سمجھ کے لائے تھے، ہمیں کو الٹ کے چلا گیا. ابو جہل اپنے ہی سمجھ کے لایا تھا، ابو جہل کو کنڈم کر دیا. اب اس کے پاس سوائے بھاگنے کے کوئی راستہ نہیں تھا، بھاگ کھڑا ہوا. ایک بات بتائیے، علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی کھول کے پوچھنا چاہیے. آجمی میاں جب جوہری سے پوچھیں گے تو مٹھی کھول کے پوچھیں گے، عالم سے پوچھیں گے تو مٹھی کھول کے پوچھیں گے، جب کسی پہاڑ پتھر کے پہچاننے والے سے پوچھیں گے تو مٹھی کھول کے پوچھیں گے. لیکن جب نبی سے پوچھیں گے تو ڈھک کے پوچھیں گے، چھپا کے پوچھیں گے، لائف میں پوچھیں گے. کیونکہ دیکھ کر بتانا یہ جوہری کا کام ہے، اور غیب کی بات بتانا یہ نبی کا کام ہے. ابو جہل نے میرے رسول کو نبی نہیں مانا، لیکن یہ جہالت اس نے بھی نہیں کی کہ نبی کا معنی جو ہے وہ نہ مانے. توجہ چاہوں گا، اس کا جھگڑا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نبی نہیں مانا، مگر یہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ ڈھکی بات جانے گا، جو نبی ہوگا وہ چھپی بات جانے گا، جو نبی ہوگا وہ پردے کی بات جانے گا، جو نبی ہوگا وہ مخفی بات جانے گا. اسی لیے چھپا کے پوچھا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اور رسول پاک نے بھی اشارہ کر دیا کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں. یعنی رسول نے اشارہ کر دیا مجھے تیری مٹھی خالی نہیں ہے، اور وہ بتائے گی میں کون ہوں. تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ پتا ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے، اس پیغمبر کو پھر یہ معلوم ہوگا کس چیز سے بھری ہے. لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بولا ٹھیک ہے، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، بول پڑی بات پڑتا. یہ عجیب معاملہ ہے، سمجھ کے باہر ہے، بڑا اعتباری معاملہ. ایک بکس میں میں نے چڑیا بند کر دیا، بتایا نہیں کہ یہ کون سی چڑیا. ایک پرندے کو میں نے بند کر دیا، تالا لگا دیا، اور مجمع کو بلایا، بتاؤ بکس میں کون ہے. کوا ہے. کہا حضور کوا تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہا یہ سنی کا گھر ہے، یہاں ذاکر معروفہ کی کوئی ویلو نہیں ہے. ہو نہ ہو تو کبوتر ہی ہو. اور نکلی بطخ. ابے باہر والے کو کیا معلوم بکس میں کیا ہے بات صحیح؟ تو جو بکس کے اندر ہے اس کو کیا معلوم باہر کون ہے؟ ایک گھر میں عورت کو میں نے بند کر دیا تو باہر والوں کو کیا معلوم اندر کون
تو وہ جو عورت گھر کے اندر بند ہے اس کو کیا معلوم باہر کون؟ تو عورت کے لیے یہ کمرہ غائب. تو جب کنکری مٹھی میں تو رسول کے لیے کنکری غائب. کنکری بھی تو اندر بند ہے، اس کے لیے رسول غائب. یہی تو رسول ان بدعقیدوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تو میرے علم غیب پہ شک کرتا ہے، میں جس پہ نظر ڈال دوں وہ غیب کی باتیں بتانے لگے. یہ جو سنیت کا نشیمن ہے آج باطل جس کے تصور سے لرز رہا ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے. آج ملت اسلامیہ کا جو وقار ہے، اس سب کو دھیان میں رکھ کر جواب دو کہ کنکری نے جو کلمہ پڑھا تھا تو کنکری کس کی مٹھی میں تھی؟ کس کی مٹھی میں تھی؟ کتنی بہادر ہے. اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ملک نہیں چھوڑا. ایریا نہیں بدلا، کسی سے حفاظت کی چھتری نہیں مانگی. ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کے چنگل میں، ابو جہل کی گرفت میں ابو جہل چن کے لائے، ابو جہل چھانٹ کے لائے، ابو جہل انتخاب کر کے لائے، ابو جہل اپنا سمجھ کے لائے، ابو جہل نے اپنا پن مانا. ابو جہل کی مٹھی میں، صدیق اکبر کی مٹھی میں نہیں، فاروق اعظم کی مٹھی میں نہیں، ذوالنورین کی مٹھی میں نہیں، خیبر شکن کی مٹھی میں نہیں، سیف اللہ کی مٹھی میں نہیں، نہ حضرت موسیٰ کی مٹھی میں، نہ حضرت سعید کی مٹھی میں، نہ حضرت ابوذر کی مٹھی میں، نہ حضرت بلال کی مٹھی میں، نہ حضرت سلمان کی مٹھی میں، نہ اچھے مبشرہ کی، نہ مہاجرین و انصار کی مٹھی میں، نہ ابو جہل کی مٹھی میں، دشمن کی مٹھی میں، دشمن کے پکڑ میں، دشمن کے کنٹرول میں، دشمن کے اختیار میں، دشمن کے قبضے میں، دشمن کی اقتدار میں، دشمن کی حکومت میں، دشمن کے چنگل میں. لیکن جب علم غیب کو للکایا گیا، پیغمبر کی عزت پر حملہ ہوا، تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے چنگل میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس ماحول میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا کہ کس ایٹماسفیئر میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا حکومت کس کی ہے، کنکری نے نہیں دیکھا قبضہ کس کا ہے، کنکری نے نہیں دیکھا کس کی پکڑ میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی گرفت میں ہوں. جب کشمیر سے کنیاکماری تک، ہندوستان سے لے کے پاکستان تک، سندھ سے لے کے عرب تک، عرب سے لے کے امریکہ تک، آج مدینے کے وفاداروں کا یہ عہد ہے کہ اے اللہ تو گواہ بن جا، اے مصطفیٰ آپ چشمدید گواہ ہے، اور اے سارے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں میرے نبی کی عزت پر حملہ ہوا تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہے.
بھائیو، اتنی بڑی قربانی، اتنی سیکریفائس، اتنا بڑا اظہار کرنے کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ جب تم نہیں دیکھو گے کس کی مٹھی میں ہو، کس کے قبضے میں ہو۔ ارے ہندوستان میں رہنے والا وفادار رسول کیوں سوچے کس کی مٹھی میں ہے، جب خواجہ کی راجدھانی میں ہے، غریب نواز کی مہربانی میں ہے، پاکستان کا سنی مسلمان کا ہے تو بے چین ہو، جو داتا کی راجدھانی میں ہو۔ ارے داتا تو وہ داتا ہے کہ جب دل میں یہ آتا ہے تب نور نبی آتا ہے۔ جس دل میں داتا نہیں اس مولوی کو کچھ آتا نہیں۔ حضرات، جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ جو کنکری کو ملا وہی ہمیں ملے گا۔ جب کنکری کے کردار کو اپنائیں گے تو رزلٹ بھی وہی ملے گا۔ کیا مطلب؟ جب تک، دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں، جب تک کنکری چپ تھی کافر کے قبضے میں، ایک ایک لفظ سمجھیے گا، جب تک چپ تھی کافر کے قبضے میں، بولی تو آزاد ہو گئی، آزاد ہو گئی، آزاد ہو گئی۔ نبی کا کلمہ پڑھا، آزادی مل گئی۔ تو اگر تجھے آزادی چاہیے تو کافر سے بھیک نہ مانگ، نبی 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 کلمہ نبی بلند کر، تجھے حریت ملے گی۔ ایک دماغ میں آ رہا سنتے چلو کہ جب تک کنکری چپ تھی کافر کے پاس تھی، کافر کے ہاتھ میں، کافر کے پاس میں، کافر کے ہاتھ میں، کافر کے پاس میں، اور جب حق بولی نبی کے قدموں میں پہنچ گئی، نبی کے چرنوں میں پہنچ گئی، کالی کمنی کے نیچے پہنچ گئی۔ کیا مطلب؟ جب تک چپ رہو گے کافر کے قریب رہو گے، حق بولو گے تو کہیں بھی مارے جاؤ، نبی کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے، نبی کے چرنوں میں پہنچ جاؤ گے، رحمت مصطفیٰ کے سائے میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک کنکری چن کے لایا تجھے ابو جہل، اور تو نے بولی بول دی نبی کی، تجھ کو کیسے معلوم؟ مٹھی بند بند۔ یہ بند نیا پرابلم نہیں ہے، یہ بند کا اسٹارٹر ابو جہل ہے، وہاں مٹھی بند۔ ہم سنے نہیں، تم کیا بولے؟ وہاں مٹھی بند، وہاں بشر پھنسا، یہاں حجر پھنسے۔ حجر پھنس گئے مٹھی میں مجھے، اور بشر پھنس گئے اتنی مٹھی ہے۔ میں نے پوچھا اس کنکری سے، بتا تو حجر، تیرے اندر جان نہیں، تو لینگویج نہیں، تجھے پتہ کیسے چلا؟ تو اندر بند تھی، نبی تو باہر سے اندر سے باہر والا غیر، باہر سے اندر والا غیر، تو تو اندر رہ کے تجھے غیب کا کیسے پتہ چلا کہ نبی ہے، یہ رسول ہے؟ یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ ان کا دیکھ میرے نبی کو، وما هو علی الغیب بدلیل۔ ارے میرا نبی غیب بتانے میں اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ بشر کو بشر، حجر کو بھی بتانے میں بخیل نہیں۔
وما هو علی الغیب بضنین، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو نبی غیب دا. وما هو علی الغیب بضنین، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو علی غیب دا. بہرحال دونوں تفسیر سے نبی غیب نہ. وآخر دعوانا الحمد للہ. ابھی اپنے روحانی علمی بیان سے مستفید فرما رہے تھے غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں قبلہ دامت برکاتہ العالیہ برکاتی فاؤنڈیشن کی جانب سے حاجی محمد عارف برکاتی صاحب نئے سیکرٹری برکاتی فاؤنڈیشن حضرت صاحب کی خدمت میں نقشِ نعلین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے.